نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ایشین میل کمیونیکیشنز، میں ہوں آپ کا دوست شاہ ہلال۔ ناظرین، آج ہم ضلع رتنا کے تواریخی قصبہ کے ایک ہونہار طالب علم سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، جنہوں نے حال ہی میں ایک بک تحریر کی ہے جس کا نام انہوں نے لائفز لانگ واک رکھا ہے، یعنی زندگی کا لمبا سفر۔ سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین اور ویورز کو یہ بات ضروری بتانا چاہتے ہیں کہ ضلع اننت ناگ کے تواریخی قصبہ کی سرزمین جو ہے وہ کافی زرخیز مانی جاتے ہیں۔ اسی شہباد کے سرزمین سے جو ہونہار طالب علم ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے، عابد احمد حجام ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، پیار سے ان کو عابد کبروی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیدھے ہم عابد کبروی سے بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ ان کے دل میں یہ شوق کب سے پیدا ہوا کہ یہ ایک بک لکھنا شروع کر دے۔ عابد، سب سے پہلے ہمارے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے، جو آپ نے بک تحریر کی ہے، یہ شوق آپ کے دل میں کب سے پیدا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہلال صاحب، پہلے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی اپنی بات ادا کرنے کے لیے، اپنی بات آپ کے سامنے ویورز کے سامنے رکھنے کے لیے۔ چونکہ یہ جو سفر رہا ہے بہت ہی مشکل لمحات کا سفر ہے، مشکل چیلنجز کا، مجھے یہ جو چیلنجز کا فیس کرنا پڑا۔ تقریباً 2 سال ہوئے مجھے یہ کتاب تحریر کرنے میں، اور آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں نے چاہا، میں بحیثیت پرائیویٹ استاد یہاں پہ لوکل انسٹیٹیوٹ میں، اس کا جو نام ہے وہ ہے سر سید میموریل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ڈورو، وہاں پہ بحیثیت استاد کام کرتا ہوں، اور ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ ایز اے ٹیچر ایکسپیرئنس یہ رہی ہے کہ جو بھی معاشرے میں آج کل برائیاں پھیلی ہوئی ہے، ان کا قلع کما کرنے کے لیے میں نے بھی چاہا کہ میں اپنی سوسائٹی کے لیے اپنا وقت فراہم کروں اور ایسا کچھ کارنامہ انجام دوں جس سے آج کل کے نوجوان نسل کو فائدہ پہنچے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو میں نے کتاب تحریر کی ہے یہ خالی ایک بچہ ہی پڑھے، بلکہ اس سے انٹرپرینورز، چاہے بزنس میں کوئی یہ جو ہے داخل ہوا ہوگا، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بزنس میں کامیاب ہو جاؤں، اسکول بچے چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے، یا گھر میں بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں ابھی کسی یہ جو ہے ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی شعبے میں انہوں نے ابھی کوئی کام شروع نہیں کیا ہے، تو میں نے چاہا ان کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کروں، اور وہ کتاب میں نے تحریر کی ہے۔ عابد، کوئی خاص کنٹینٹ جس سے آپ متاثر ہوئے کہ کیوں نہ میں بھی سوسائٹی کے لیے کچھ کروں تاکہ ایک نام رہے؟ جی ہلال صاحب، دراصل جب میں اپنے ایٹماسفیئر کی اور دیکھتا ہوں تو میں یہی کہوں گا، برائیوں نے جو ہے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ جی، میں نے بھی چاہا کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوئی ہے، اینزائٹی کا شکار ہوئی ہے، فیئرنیس کا شکار ہوئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں، حقیقت میں ان کو ایک گائیڈنس کی ضرورت تھی، وہ چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے، انہوں نے ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم IAS آفیسرز بنے، KAS آفیسرز بنے، کوئی پریسٹیجس ایگزام کوالیفائی کرے، لیکن ان کے پیچھے وہ بوسٹ کرنے کے لیے شاید وہ اساتذہ صاحبان دستیاب نہیں ہیں۔ تو یہی سوچ کر میں نے جو اس میں ایک خاص کنٹینٹ لکھا ہے، ہاؤ ٹو اوورکم اوبسٹیکلز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہرڈلز کو کیسے ہم فیس کریں۔ بالکل ہلال صاحب، ہرڈلز کو، چیلنجز، یہ جو زندگی میں تکالیف، دشواریاں آتی ہے، ان سے ایک انسان اپنے آپ کو کیسے نکال سکتا ہے، اور اسپیشلی ایک اس میں خاص ٹاپک ہے وہ سکسیس کس چیز کا نام ہے۔ پہلے ایک بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں کامیابی کس چیز کا نام۔ کامیابی نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایگزام کوالیفائی کیا اور آپ کامیاب ہوئے، نہیں، ایک کامیابی اچیو کرنے کے بعد دوسرا ٹارگٹ آپ کو زندگی میں رکھنا ہے۔ حقیقت میں یہی کامیابی ہے، اور اس میں وہی میں نے بتایا کہ کامیابی دراصل کس چیز کا نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہاؤ ٹو اچیو سکسیس، وہ پریکٹیکل اسٹریٹجیز میں نے اس میں تحریر کی ہیں۔ تو کتاب لکھنا معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس کتاب کو تحریر کرنے کے لیے آپ کو کن کا زیادہ تر سپورٹ رہا؟ والدین کا، فرینڈز کا، یا اور کسی کا؟ جی لال صاحب، آپ کی بات صحیح ہے۔ ایکچولی میرا زیادہ سپورٹ اوبویسلی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر میں ادا کرتا ہوں، اس کے بعد پیرنٹس کا بہت کافی سارا یہ جو انہوں نے پلے اپنا رول کیا ہے۔
وہ ناقابل، وہ میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سپورٹ رہا ہے، میرے ماحول میں جتنے بھی لوگ ہیں میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے ساتھ اپنا وقت قیمتی وقت گزارتے ہیں، اس میں اوبویسلی فرینڈس ہی آتے ہیں، اور ان کا میرا زیادہ سپورٹ رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی فرمان ہے، اس پہ مجھے حضور علیہ السلام کی ایک قول یاد آتی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا ہے۔ میں شاید یہ فرض سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ تو عابد، آخر پر یہ بتائے کہ ڈورو شہباد کے کیا ضلع اننت ناگ کے کیا کشمیر کے عوام اور خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے کوئی خاص میسیج تاکہ وہ بھی انسپائر ہو جائے؟ جی، ایز اے اسٹوڈنٹ میں اپنی میسیج یہی دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، اسپیشلی جو بچے آج کل کے ہیں جو ابھی تعلیم زیر تعلیم ہیں، جی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے زندگی میں، لیکن ایک ایگزام، ایک سٹیج یہ جو ہے وہ فیل ہوئے کہ زندگی میں، لیکن یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی ناکامی سے آ کے، یہ جو ہے نا امیدی سے آ کے امید کی طرف راغب ہونا، حقیقت میں یہی کامیابی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خاص کر اسپیشلی کشمیر کے جو بچے ہیں ان میں ٹیلنٹ ہے، لیکن ایکسپریس کرنے کی وہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے پش اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اساتذہ صاحبان کو بھی اس میں جو ہے اہم رول ادا کرنا پڑے گا، اور خاص کر جو گھر میں والدین بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کی کیئر میں اپنا وقت گزارے، اور دیکھے کہ وہ بچے ہمارے اسکول جا کے کیا حاصل کرتے ہیں، کہاں پہ اپنا وقت یہ جو ہے صرف کرتے ہیں۔ تو یہ ریسپانسبلٹی پیرنٹس کی بھی ہے اور اسپیشلی ٹیچرس کی بھی ہے، اور اس طرح سے ہمارا ماحول شاید میرے یہ جو حساب سے تبدیل ہو سکتا ہے اور اچھائی کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے عابد کبروی جو ضلع اننت ناگ کے تواریخی قصبہ ڈورو شہباد سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے یہ کتاب جو تحریر کی ہے، لائف از لانگ واک، یعنی زندگی کا لمبا سفر، اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے پوری تفصیلات بتائی کہ کس چیز کو دیکھ کر یہ متاثر ہوئے کہ کیوں نہ میں سوسائٹی کے لیے، اپنے سماج کے لیے ایسا کارنامہ انجام دوں تاکہ ایک نام رہے۔ جو سوسائٹی، جو سماج میں آج کل بے راہ روی پھیل چکی ہے، جس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے تباہ ہو رہی ہے۔ عابد کا کہنا ہے کہ کشمیر کے نوجوانوں کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے، لیکن اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔